بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع میں 9 آیتیں ہیں اور ان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا اس امید سے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، اور اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں اور احسانوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جیسے زمین کو بچھونا، آسمان کا عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو جان بوجھ کر اللہ کے لیے برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر اس بلند مرتبہ قرآن پاک اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والے احمقوں کے لیے فرمایا کہ اگر کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے اس خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ رب العزت کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرماتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تو جو تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ اور پھر خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے کہ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو صورت میں دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا جائے گا، اور ان کے لیے باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی اس رکوع میں حق اور باطل کا بھی ذکر فرمایا کہ بے شک اللہ پاک ہے، اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، تو صاف واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حق کو نور سے اور باطل کی ظلمت سے تمثیل دی۔ لو تو جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود، نعوذ باللہ، اللہ بہتریوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتریوں کو ہدایت فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔ اب یہاں ان منکر اور فاسق لوگوں کا بھی ذکر فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کا جوڑنے کا خدا رب تعالیٰ نے حکم دیا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی ہے نقصان میں۔ اللہ تعالیٰ نے کتب سابقہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہے۔ پہلا عہد اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، اور اس کا بیان اس آیت میں ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور اس دوسرا عہد انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین کی اقامت کریں، اس کا بیان آیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور میں تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں، اور اس کا بیان وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ میں ہے۔ تو صاف واضح ہوتا ہے کہ رشتہ و قرابت کے تعلقات، مسلمانوں کی دوستی و محبت، تمام انبیاء کا ماننا، کتب الہی کی تصدیق، حق پر جمع ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ملانے کا حکم فرمایا گیا، ان میں قطع کرنا، بعض سے ناحق جدا کرنا، تفریقوں کی بنا ڈالنا ممنوع فرمایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی فاسقوں سے شرح میں اس طرح بیان ہے کہ فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں کہ جو کبیرے کا مرتب ہو۔ پھر اس کے 3 درجے ہیں، تعابی، انحماق، حجود۔ تعابی یہ کہ آدمی اتفاقی کسی گناہ کبیرہ کا مرتب ہوا اور اس کو برا ہی جانتا رہا۔ دوسرا انحماق کہ کبیرہ کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہ رہی، اور تیسرا حجود کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے۔ دلائل توحید نبوت اور جزائے کفر و ایمان کے بعد اللہ رب العزت نے عام و خاص نعمتوں کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی آثار قدرت و عجائب و حکمت کا ذکر فرمایا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، باوجود یہ کہ تمہارا اپنا حال اس پر ایمان لانے کا ترجیح ہے کہ تم مردہ تھے، مردہ سے جسم کی جان مراد ہے، مطلب یہ کہ تم بے جان جسم تھے، عنصر کی صورت میں، پھر اعضاء کی شکل میں، پھر اخلاق کی شان میں، پھر نطفے کی حالت میں، اس نے تم کو جان دی، زندہ فرمایا، پھر عمر کی معیاد پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اس سے قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی یا حشر کی، پھر تم حساب و جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس رکوع میں اپنی نعمتوں اور تخلیقات کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا مطلب قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، وہ سب کچھ جانتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن شریف کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کی باتیں آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔